تو کہنے لگی کہ میری ایک کلاس فیلو ہے، ایک اسٹوڈنٹ ہے، ایک دوست ہے، بس اس نے مجھے میرے بارے میں پچھلے دنوں نا بڑی باتیں کی تھی، تو میرے خلاف ایک پروپیگنڈا کیا تھا، تو بس میں نے انکل اس سے جب تک انتقام نہیں لوں گی تو میں نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفرٹیلٹی ڈاکٹر وقار بھٹا یوٹیوب چینل سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کیس کے حوالے سے ہے۔ کیس کی نوعیت یہ تھی کہ ایک بچی نے یونیورسٹی کے ہاسٹل سے مجھے فون کیا کہ انکل مجھے کسی نے آپ کا نمبر دیا ہے، اور میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں جب بھی یونیورسٹی جاتی ہوں تو بے ہوش ہو جاتی ہوں، مجھے پتہ نہیں کیا مسئلہ چل رہا ہے کہ اس کا ہومیوپیتھی میں علاج ممکن ہے یا نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ بیٹا بہترین طریقے سے ٹھیک ہو سکتے ہیں، آپ مجھے ٹائم نکال کے مل لیں۔ انہوں نے کہا نہیں، مجھے آپ ایسا ٹائم بتائیں کہ جب کلینک پہ رش نہ ہو، تاکہ میں توجہ سے آپ کو اپنا کیس بتاؤں اور اس کا اللہ کرے کہ میرا معاملہ حل ہو جائے۔ جب وہ بچی ٹائم لے کے آئی تو میرے جب کلینک پہنچی تو میں نے جب سوال جواب شروع کیے یا انہوں نے تفصیل بتائی، تو بس ان کا مین موقف یہ تھا کہ جب بھی میں یونیورسٹی کی بس میں جاتی ہوں، صبح جاتی ہوں، تو کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میں یونیورسٹی کی بس میں بے ہوش ہو گئی ہوں، پھر مجھے جو کولیگز ہیں وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں ہاسپٹل وغیرہ، تو پھر میں ٹھیک ہوتی ہوں۔ تو یہ ایسا مسئلہ ہے کہ میری پڑھائی بھی متاثر ہے اور میرے والدین بھی پریشان ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ میں کہیں جا رہی ہوں اور مسئلہ کھڑا ہو جائے۔ تو میں نے اس بچی سے پوچھا کہ میں نے کہا بیٹا یہ یونیورسٹی کی بس میں ہی ہوتا ہے یا کہیں عام آپ یعنی اپنے گاؤں وغیرہ جائیں یا اپنے علاقے میں جائیں یا کار وغیرہ میں جائیں یا کسی اور ٹریفک کے اوپر جائیں، پبلک ٹرانسپورٹ ہوتی ہے اس میں بھی مسئلہ ہو سکتا ہے؟ تو وہ کہنے لگی نہیں، میں جب گھر جاتی ہوں تو میں ٹھیک ہوتی ہوں، میں کار وغیرہ میں یا اپنی گاڑی میں بیٹھتی ہوں یا پبلک ٹرانسپورٹ، پھر تو مجھے مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو میں نے بہت سوال کیے، اینڈ کے اوپر میں نے کوشچن یہ کیا کہ بیٹا مجھے یہ بتائیں کہ یونیورسٹی کی بس میں وہ کون سا مقناطیس لگا ہوا ہے جو آپ کو بے ہوش کرتا ہے؟ کہتی ہاں انکل ایک نقطہ ہے، آپ نے سوال اچھا کیا۔ تو میں نے کہا جی بتائیں کیا نقطہ ہے؟ تو کہنے لگی کہ میری ایک کلاس فیلو ہے، ایک اسٹوڈنٹ ہے، ایک دوست ہے، بس اس نے مجھے میرے بارے میں پچھلے دنوں نا بڑی باتیں کی تھی، تو میرے خلاف ایک پروپیگنڈا کیا تھا، تو بس میں انکل اس سے جب تک انتقام نہیں لوں گی تو میں نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ تو میری چونکہ اس کے اندر ایک انتقام کا جذبہ ہے، جب بھی میں اس کو دیکھتی ہوں تو میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ تو اکثر ویسے یہ ہوتا ہے کہ جب میں اس کی طرف دیکھتی ہوں تو یا وہ میری طرف دیکھتی ہے تو پھر مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو کیس کی نوعیت چونکہ بالکل واضح ہو چکی تھی، تو ہومیوپیتھک طریقہ علاج کے حوالے سے تو لفظ جو ریونج ہے، جو انتقام ہے، مائنڈ کے چیپٹر میں اگر آپ ریونج کو دیکھیں یا انتقام کو دیکھیں تو خوبصورت قسم کی جو دو بڑی دوائیاں سامنے آتی ہیں، اس میں ایک دوائی ایسڈ نائٹرکم ہے اور دوسری دوائی نیٹرمور ہوتی ہے۔ تو چونکہ ایسڈ نائٹرکم کے اوپر میرا بہت بڑا تجربہ تھا، کئی کیسز سے ٹھیک ہو چکے ہیں انتقامی جذبے کے حوالے سے، تو اس کو میں نے ایسڈ نائٹرکم سی ایم کی ڈوز دی اور کچھ پلاسبو دی اور ساتھ 200 پاور میں کچھ ڈوزز میں نے بعد میں بنا دی۔ میں نے کہا جی آپ 15 دن بعد بتائیں۔ 15 دن بعد جب وہ آئی تو کہتی ہے کہ انکل مجھے تو اس کے بعد بے ہوش ہونے کا مسئلہ نہیں ہوا، اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں، اب مجھے سر درد بھی نہیں ہوتا، میری طبیعت خراب نہیں ہوتی۔ تو میں نے 15 دن کی دوائی دے کے مزید بھیج دیا۔ تو قصہ مختصر یہ ہے کہ ہومیوپیتھی طریقہ علاج کے حوالے سے مائنڈ کی جو بیماریاں ہوتی ہیں اس کا بہت اچھا اثر ہے۔ اگر کوئی جیلس ہے تو اس کی دوائی ہے، اگر کسی کو ڈر ہے تو اس کی دوائی ہے، اگر کسی کو انتقامی جذبہ ہے تو اس کی دوائی ہے، اگر کوئی بے انصافی کرتا ہے تو اس کی دوائی ہے، ٹھیک ہے، اگر کوئی شریف ہے تو شرافت کی اپنی دوائی ہیں، اگر کوئی شرمیلا ہے تو اس کی دوائی ہے، ٹھیک ہے، اگر کوئی سادہ مزاج ہے تو اس کی دوائی ہے، اگر کسی کا سخت مزاج ہے تو اس کی دوائی ہے، اگر کسی کو غصہ آتا ہے تو اس کے غصے کی دوائی ہوتی ہے۔ تو انتقامی جذبے کے حوالے سے جو بہترین قسم کی دوائی کام کرتی ہے وہ ایسڈ نائٹرکم سی ایم کی صرف اور صرف ایک ڈوز ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔